نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جمل کے افسانے کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پچھلی قسط میں راوی یہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھیوں طلحہ زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جب بصرہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ کس آمد کا مقصد پوچھا تو کہا کہ ہم قصاص لینے آئے ہیں، تو بصرہ والے بھی آپ کے ساتھ مل گئے اور قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کے تمام کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر ان کو قتل کر دیا، سوائے ایک کے، وہ بھی بھاگ گیا۔ اب یہ راوی اپنا زہر گولنے چلا ہے، ناول ہے، قصہ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب یہ رخ موڑتا ہے، اب یہ تگڑم لگاتا ہے، کہانی کو تڑکا لگاتا ہے۔ اب یہ بات کو گھما کر اور طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات طلحہ زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بصرہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے آمد کا حال پوچھا کہ کس لیے آئے ہیں، تو لکھتا ہے کہ ہم قصاص کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ طبری ہے جزء نمبر 3 صفحہ 481۔ اس کا راوی سعد بن عمر ہے جو تمام محدثین کے نزدیک جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغاباز ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہے طبری جزء نمبر 3 صفحہ 480، یہ لکھتا ہے کہ حضرت طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بصرہ پہنچے تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے آئے ہیں، ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جھگڑا نہیں، ایک شرط پر کہ وہ ہمارے اور قاتلین عثمان کے درمیان نہ آئیں۔ یہ بھی گھڑنے والا، جھوٹا، فریبی، دغاباز سعد بن عمر ہے، لیکن جن کو جھوٹ سے پیار ہے وہ جھوٹ کو لے گا، سچ کو نہیں لے گا۔ اس کے بعد لکھتا ہے طبری جزء نمبر 3 صفحہ 504، راوی مصعب بن سلام ہے جو بے حد ضعیف ہے، کمزور ہے روایات کے معاملے میں۔ وہ لکھتا ہے کہ لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ بصرہ آنے کی آمد کا مقصد، تو انہوں نے کہا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا قصاص لینے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ خود ہی تم لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، اب خود ہی قصاص لینے آ گئے ہو۔ اب اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 15 صفحہ 280 پہ یہ راوی الاسود ہے جو پہچانے نہیں جاتا، اور یہ کتنی بڑی بکواس کرتا ہے آپ سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ کے بیت المال میں داخلہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ داخل ہوتا ہے تو اس میں سونا بھی تھا اور چاندی بھی۔ تو انہوں نے فرمایا، کس نے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے، کہ اللہ رب العزت نے ہم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر وہ اس کو لینے کے لیے داخل ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر۔ پہلے لکھتا ہے قصاص لینے کے لیے گئے، کبھی کہتا ہے کہ انہوں نے ساتھ دیا، کبھی کہتا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے سامنے آ گئے، کبھی کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے خود قتل کیا ہے۔ اب یہ حرام زدگی پہ اترا ہے، اپنا زہر گھولنے چلا ہے کہ وہ نعوذ باللہ مال لوٹنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد بنو سبیہ کا ایک شخص یہ کہتا ہے، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 15 صفحہ 283، اور اس کے اندر ایک راوی ہے جو ہے ہی مجہول، اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جب حضرت طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین بصرہ میں بنو طاہیہ کے محلہ میں اترے تو میں ان لوگوں کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کیا آپ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کام کو مال، نعوذ باللہ، آپ مال لوٹنے آئے ہیں؟
تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کچھ نہ بولے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سے بیان کیا گیا کہ یہاں بہت مال ہے نعوذ باللہ، اور ہم اس کو لینے آئے۔ تو یہ وہ تاریخ ہے، تاریخ کا گند ہے، گند کا پلندہ ہے، جو ناول ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کبھی کچھ بکواس کرتا ہے، کبھی کچھ بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے۔ یہ تو نشے کی حالت میں ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو فریبی ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ تو ایمان کی حالت میں ہیں، آپ تو نشے میں نہیں ہیں، آپ تو جھوٹ کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو باغی ہے، دشمن ہے، وہ تو اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ آپ ان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کی باتوں پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ تو مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔